اوکے اچھا میری آواز کلیئر ہے؟ آپ کی تھوڑی سی مجھے نا آواز تھوڑی سی لو لگ رہی ہے والیوم میں, لیکن میری ٹھیک ہے؟ آپ کی بالکل صحیح آ رہی ہے. میں اس کو اس طرح اٹھا لوں اگر آپ کو صحیح سے نہیں آ رہی تو. اب آ رہی ہے صحیح سے؟ ہاں اب بہتر. اوکے Okay, so I was telling my viewers that the topic we have chosen today is focusing on actually mental health. اور mental health پہ ابھی بات کرنے سے پہلے میں introduction دے دوں جو viewers ہمیں join کر رہے ہیں. I'm Dr. Hum. I'm an MBBS doctor and I teach in a medical college and I'm also a reader and I am a book lover and I'm in conversation with Miss Farzeen Mughal. Farzeen is a master's in English literature and she is a bookstagrammer. بکسٹاگرامر کا مطلب یہ ہے کہ فرزین جو ہے وہ بک ریویوز شیئر کرتی ہیں اور جو کانٹینٹ وہ کریٹ کرتی ہیں دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ریڈنگ اینڈ بکس. سو فرزین اور میں آج ہم بات کریں گے اباؤٹ دی امپیکٹ آف ریڈنگ, وی کین سے دی بینیفٹس آف ریڈنگ فار یور مینٹل ہیلتھ. اور مینٹل ہیلتھ کی آج ہم نے اس لیے چوز کیا بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کے بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ سوسائٹی میں بڑھ رہے ہیں اینڈ پیپل ہیو لاٹس آف مینٹل ہیلتھ پرابلمس which are not being properly addressed, they are not being properly identified. تو اس میں ہم لوگ کازز کی آج بات نہیں کریں گے کہ مینٹل ہیلتھ پرابلمس کیوں ہو رہے ہیں, ہم سولوشنس کی بات کریں گے اور ہم پریونشن کی بات کریں گے. تو اب اس میں کہ لائف اسٹائل چینجز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ پرابلمس کو ایڈریس کرنے میں. اور لائف اسٹائل چینجز میں اگر ہم گڈ ڈائٹ اینڈ گڈ نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں, ان سب چیزوں کی بات کرتے ہیں, تو گڈ ہیبٹس کی بھی ہم بات کرتے ہیں. اور گڈ ہیبٹس میں ایک بہت اچھی ہیبٹ ہے, وہ ہے ریڈنگ. رائٹ بالکل. اچھا فرزین اب آپ ذرا سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کی نظر میں جو ہے ریڈنگ کی مطلب وائی وڈ یو ٹیل ا ریڈر somebody who is listening to us, let's suppose they're not a reader, and why would you recommend reading and how would you think it has a positive impact on mental health? I believe کہ جب میں نے بہت مجھے لگتا ہے میں نے بہت ٹائم پہلے سے ریڈنگ اسٹارٹ کر لی تھی, تو مجھے اس میں جو پازیٹیو چینجز جو مجھے اپنی اس میں لگے, ایک تو یہ کہ مجھے لگتا ہے میرا اسٹریس جب آپ بہت اسٹریسفل ہوتے ہیں, اسٹریس میں ہوتے ہیں, تو وہ تو جو نا ریڈنگ مطلب میں کیونکہ آئی ایم دی پرسن ہو ریڈ فکشن موسٹلی, ٹھیک ہے, میں نان فکشن کم پڑھتی ہوں, فکشن زیادہ پڑھتی ہوں. تو میں نے نوٹ کیا کہ بچپن سے جس طرح جب میں ہیری پاٹر وغیرہ پڑھتی تھی, اس طرح ریڈنگ آپ کو بکس آپ کو کچھ دیر کے لیے نا وہ ایک دوسری ریلم میں ٹرانسپورٹ کر دیتے ہیں کہ بالکل ہی الگ آپ کو جرنی پہ لے جاتے ہیں. اور اس پوائنٹ پہ نا آپ مطلب کہ اگر آپ کو اسٹریس ہو یا جیسے پڑھائی کے اسٹریس ہوتے ہیں, کبھی کی ٹینشن ہوتی ہے ایگزامس ہونے والے ہیں یا ایگزامس بس اب آنے والے ہیں, تو وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایک اسٹریس سے بریک ملتا ہے. مجھے ایسا لگتا تھا. تو میرا تھوڑا ریڈنگ میں نے اسٹارٹ جب کتنے ہیڈلائن بہت چھوٹے ہوتے ہوئے میں کرنا شروع کر دیا تھا, جب ہمارے گھر پہ وہ آتے تھے میگزینس آتے تھے فیملی, اور وہ نہیں فیملی میگزین اور اخباریں جہاں جس میں بچوں کے سیکشنز ہوتے تھے. تو میں جب 4th 5th کلاس میں تھی, میرے خیال سے میں نے تبھی سے ریڈنگ اسٹارٹ کر دی تھی, ایسے اسٹوری بکس وغیرہ اور اس طرح سے کر کے. تو میں نے یہ مجھے یاد ہے کہ میری امی جو ہے وہ بہت ساری جو میگزینس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جمع کر کے رکھتی تھی, کہتی تھی کہ جب تمہارے ایگزامس ہو جائیں گے, وہ پورا ایک بڑا تھا بہت سوتا تھا, اور کہتی تھی جب تمہارے ایگزامس ہو جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا, پھر میں تمہیں یہ دوں گی. اور باقی وہ پھر ایک ریوارڈ کی طرح جب ایگزامس ہو جاتے تھے, سب کچھ ہو جاتا تھا اور چھٹیاں اسٹارٹ ہو جاتی تھیں, تو وہ ایک آئی یوز ٹو look forward to those چھٹیاں and all that وہ ویکیشن کی بھائی اس کے بعد اب مجھے جو ہے وہ یہ پڑھنے کا موقع ملتا. تو میں ایک بہت اچھی بات کی ہے آپ کا جو یہ والا پوائنٹ ہے نا کہ ایگزامس میں جیسے اسٹوڈنٹس جو ہمارے سیشن سن رہے ہیں, ایگزامس میں اسٹریس ریلیف کے لیے ریڈنگ بہت اچھی ہے, لیکن اس میں آف کورس جیسے آپ نے کہا کہ ٹائمنگ کو بہت مینیج کرنا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ پڑھیں جب آپ کی اپنے جو ایگزام ہے اس کی تیاری جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوئی, اس ٹائم پہ آپ پڑھیں, تو وہ آپ کا جو اسٹریس ہے ایگزام سے ریلیٹڈ. اچھا حالانکہ موویز بھی دیکھتے ہیں, اس سے بھی اسٹریس لوور ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ایک یہ ریڈنگ سے بھی, ریڈنگ فار پلیزر کی آپ بات کریں نا, فکشن ریڈنگ کی بات کر رہی ہیں. اچھا اس میں کیونکہ میں ایز اے ڈاکٹر اس میں تھوڑا سا جو مطلب میں ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ بات جو ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ ریسرچ بیسڈ, میں ایویڈنس بیسڈ بات کروں گی. دس از ٹرو دیٹ اسٹریس جو ہے آپ کا ڈکریز ہوتا ہے جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں. اچھا اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ 2009 کی اسٹڈی ہے آف سسیکس یونیورسٹی, اور اس اسٹڈی کے ریزلٹ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے جو اسٹریس لیولز ہیں وہ 70% آپ کا جو اسٹریس ہے وہ ڈکریز ہوتا ہے ود ان اے فیو منٹس آف ریڈنگ.
Now 70% is a big percentage, right? And within a few minutes of reading ये lower होता है. अब अगली बात इसमें वो ये भी बताते हैं उसकी results of that study that the heart rate and your blood pressure is also lowered, which means you become calm. अच्छा, जब मैं ये study पढ़ रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि ये definitely suspense thrillers की तो बात नहीं होगी. हाँ हो सकता है, लेकिन जिसको फैंटेसी की शायद बात कर रहे हो. Because I'm talking about that sort of book which is not giving you too much जिसे वो कहते हैं heartbreaking content, जिस तरह का depends the sort of book. लेकिन अगर आप fiction इस तरह का पढ़े हो, yes it is true, आपके जो stress है उसको load करेगा. और इसमें जो recommended है that is 30 minutes daily reading is the recommendation. तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, एक तो आई वुड वेलकम योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस. जो हमारे सेशन सुन रहे हैं, आप अपने कोई भी कमेंट शेयर कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो आस्क क्वेश्चंस एट द एंड. वी विल आल्सो बी आंसरिंग एनीबॉडीज क्वेश्चंस, और हम उनकी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है जो शेयर करना चाहते हैं वो भी हम इसमें मेंशन करेंगे. तो ये मैंने आपको बात बताई कि 30 मिनट्स अगर आप डेली रीडिंग करते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म भी स्ट्रेस लोअर होता है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी. अच्छा, ये भी बताइएगा फरजीन कि आपको इस बारे में अवेयरनेस है कि व्हेन वी गेट ओल्डर हमारी ब्रेन जो है ऑफ कोर्स उसमें भी डिक्लाइन आता है. जैसे हमारे बाकी बॉडी सिस्टम्स डाउन जाते हैं, हमारी ब्रेन में भी उसकी जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है वो डिक्रीज होती है एज वी गेट ओल्डर. जो लोग मेंटल एक्टिविटीज करते हैं, अब इसमें मेंटल एक्टिविटीज में ये भी हो सकता है यूर प्लेइंग क्रॉसवर्ड्स, पजल्स, और इसमें रीडिंग भी आ जाती है. जो लोग रीडर्स हैं, जो रीडिंग करते हैं फॉर प्लेजर या जैसे न्यूज़पेपर्स के अलावा बुक्स पढ़ते हैं, उनमें जो ब्रेन डिक्लाइन है वो प्रोसेस स्लो हो जाता है और उनमें ब्रेन डिक्लाइन लेट होता है, एंड दिस ओवरऑल इंक्रीजेस देयर लाइफ स्पैन. सो अच्छा, मैं आपको दिस इज ट्रू, बल्कि मैं आई नो समवन जिनको डिमेंशिया जब हुआ था तो डॉक्टर ने उनको यही रेकमेंड किया था कि आप बुक्स पढ़ें, और क्योंकि वो फिर प्रोग्रेसिव है ना, तो वो उससे थोड़ा सा मतलब कि आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव रहता है, तो आप मतलब कि वो इतनी जल्दी प्रोग्रेस नहीं करती. लाइक आप उसी में अपनी जो बीमारी है, मतलब ऑफ कोर्स मैं ये तो नहीं कह सकती कि कोई थैंक गॉड फॉर दैट एक्सपीरियंस है मुझे, लेकिन ये जो मुझे यही समझ में आया कि क्योंकि बुक्स जब हम पढ़ते हैं तो हम मतलब कि हम उस स्टोरी को भी दिमाग में रखते होते हैं जो हम पढ़ रहे होते हैं, और हम कैरेक्टर्स को भी, वो सब चीजें हमारे माइंड में होती हैं उस पर. अच्छा, ये आपने इंटरेस्टिंग बात की. दिस इज नोन एज बिब्लियोथेरेपी. This is known as bibliotherapy, and this has most recently been included as one of the ways of treating mental health problems. यानी कि जब अब जो थेरेपिस्ट्स हैं, जो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, अब जब वो पेशेंट्स की मतलब जब ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो वो उनको रेकमेंड करते हैं कि आपने ये डिफरेंट पीसेस ऑफ लिटरेचर पढ़ने हैं या आपने इतनी रीडिंग डेली करनी है, एंड दैट इज नोन एज बिब्लियोथेरेपी. सो दिस इज एक्चुअली नाउ पार्ट ऑफ दैट ट्रीटमेंट. यस, सो इस वजह से अब इससे रिलेटेड जो मेडिकल रिलेटेड मैं बात करूंगी वो ये कि जो लोग रीडिंग कर रहे होते हैं डेली, या जिनकी हैबिट होती है, मतलब उनकी बेड साइड टेबल पे अगर है ट्रैवलिंग बुक है, अगर ट्रैवलिंग में वो बुक पढ़ रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में उन्होंने अपने वर्क प्लेस में डेस्क पे किताब रखी हुई है, तो उसमें क्या होता है, एक तो आपकी वर्किंग मेमोरी बनती है. वर्किंग मेमोरी है कि जैसे कि आपने अभी कोई चीज सुनी या कहीं पढ़ी और आपने कुछ टाइम तक उसको रिटेन किया, वर्किंग मेमोरी आपकी बढ़ती है, कंसंट्रेशन, फोकस आपका बढ़ता है, इसका आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है. और इससे रिलेटेड मैं एक और स्टडी मेंशन करना चाहूंगी. 2013 की स्टडी थी of Emory University and Boston Children Hospital. तो वहाँ पे जो उन्होंने स्टडी की, they actually look at the brain की स्टडीज होती है, उसमें MRI स्कैन करते हैं ब्रेन एक्टिविटी देखने के लिए. ओके, तो उस स्टडी में उन्होंने रीडर्स के MRI स्कैन देखे और उनको ये पता लगा कि रीडर्स की वो ऑब्वियसली ब्रेन एक्टिवेट तो होती है, the brain is activated when you're reading, but the interesting thing is that your brain remains activated for a very long time even after you finish reading the book. So, like, how interesting is that your brain remains activated for a very long time even after you finish reading the book. Or एक और बात, the deeper you go into the book, the deeper you go into the story, larger parts of your brain get activated. ये भी उसकी रिजल्ट था स्टडी का. तो वो होता क्या है कि विद एज आपके ना जो लोग रीडिंग कर रहे होते हैं उनके ना न्यू न्यूरोनल नेटवर्क्स बनते हैं, न्यूरॉन्स के दरमियान नेटवर्किंग बढ़ती है, और क्या होता है, आपका व्हाइट मैटर स्ट्रेंथन होता है इन कॉर्पस कलोजम. कॉर्पस कलोजम इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन व्हिच इज कनेक्टिंग बोथ ऑफ योर सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स. सो ये सारी चीजें हैं, कॉम्प्रिहेंशन है, ये सब बढ़ती है व्हेन यू आर गोइंग टू रीड ऑन अ डेली बेसिस और वीकली बेसिस, राइट?
اور ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی ہے کہ میرا نا بیچ میں اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا، بہت زیادہ. لائک رات کو میں جو ہے نا کوئی گیم کھیل کے آ سو رہی ہوتی تھی یا انسٹاگرام دیکھ کے سو رہی ہوتی، تو مجھے نیند نہیں آ رہی ہوتی تھی. پھر میں نے واپس اپنا، کیونکہ میں جب بکس پڑھ کے سوتی ہوں نا، لائک بک پڑھتے پڑھتے آپ کو بہت اچھی نیند ایک دم آتی ہے، اور اب میں واپس اس پہ آ گئی ہوں. کیونکہ یا تو آپ یہی ہوتا ہے نا، کوئی سیریز دیکھ رہے ہوتے ہیں رات کو نیٹ فلکس پہ یا کچھ، اور پھر کہتے ہیں چلو اب نیند آئے گی تو سو جائیں گے. لیکن میں نے واپس اپنا پھر بکس والا وہ کیا، کیونکہ ایک تو اس سے یہ میرے ساتھ پرسنل ایشو ہے کہ میرا جب اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو مجھے مائگرین کا بہت ایشو ہوتا ہے. اور اسی لیے پھر میں بکس بھی ای بکس نہیں پڑھتی، کیونکہ اسکرین ٹائم آلریڈی ہمارا ہو جاتا ہے زیادہ، ٹھیک ہے. اور اگر تو ہم لوگ مطلب کہ پھر بکس بھی میں اس پہ ہی پڑھوں، اگر ای بکس وغیرہ ہی پڑھوں، یعنی تو پھر میرا ڈبل ٹرپل مطلب کہ اسکرین ٹائم ہو جائے گا جتنا میرا. اس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے. we're going to compare e-books and audio books. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا فرزین، this is backed up by research also, that when you are reading a book you will sleep better. You will sleep better when you read a book before going to sleep. And اگر آپ نے صحیح کہا، میرا بھی ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ اسکرین پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہماری برین کچھ اس طریقے سے ایکٹیویٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں پھر آگے نیند میں بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے. we're not able to sleep properly. But if you read a little before going to sleep, that actually helps you improve your sleep cycle, جس کو circadian rhythms کہتے ہیں. تو جو نان میڈیکل لوگ ہمارے ویورز ہیں ان کو بتاؤں گی، circadian rhythm means that ہماری باڈی جو ہے of every human being, it is producing different hormones in different levels in the morning time in comparison to the evening time. تو جو circadian rhythms ہے، سمجھ لیں ایک طرح کی ہماری باڈی کلاک ہے، اور ان circadian rhythms میں جتنا بیلنس ہوگا اتنی ہی ہیلتھی ہماری، نہ صرف ہماری فزیکل ہیلتھ اچھی ہوگی، ہماری مینٹل ہیلتھ بھی اچھی ہوگی. تو circadian rhythms کو سیٹ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہماری 6 to 8 hour کی سلیپ ہو in one go. اور وہ جو ہماری نائٹ ٹائم سلیپ ہے، and we should not be staying up too late at night. We should be waking up early in the morning. تو جب آپ یہ سب کریں گے تو پھر آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. اچھا، یہ بتائیے گا فرزین، نیکسٹ جو ایک بات میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ امیجنیشن اور کریٹیوٹی پہ کیا امپیکٹ ہے؟ امیجنیشن مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ جب ہم لوگ بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم ساتھ ساتھ وہ ایک امیجن بھی کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ آپ کا مطلب کہ آپ کا ایک آپ اسی اسٹوری میں رہ رہے ہیں، آپ ویژولائز، وہ ایک اچھی چیز بھی ہوتی ہے. یہ بتائیں کہ از اٹ اے گڈ تھنگ؟ کیونکہ مطلب دیکھیں ایک تھوڑا سا مسکنسیپشن بھی کہہ لیں یا جو بھی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ریڈرز ہیں وہ ایک اپنی ہی الگ دنیا میں رہتے ہیں، اور وہ ایک ایسی ورلڈ میں چلے جاتے ہیں کہ پھر وہ ریل ورلڈ کو تو سمجھتے ہی نہیں ہے. ریل ورلڈ میں تو لوگوں کے ساتھ ان کی کنیکشن ہی کوئی نہیں ہوتی. تو یہ والا جو ایک سمجھ لیں ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے اگر آپ تھوڑا اسکیپ کر رہے ہیں اپنی ریئل لائف کو، تو اس میں ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں جتنا بنا دیتے ہیں لوگ کہ ہائے اللہ. اب ایسا بھی نہیں کہ ہمارے ریڈرز جو ہے وہ اس دنیا میں دفن ہو جاتے ہیں اور پھر باہر نہیں نکلتے. ایسا بھی نہیں. لوگ اچھا، ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہیں. سم پیپل سے ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہو جاتی ہیں. یو ریڈ اباؤٹ دیز آلموسٹ پرفیکٹ سارٹ آف فکشنل کیریکٹرز، اور اسپیشلی جو گرلز ہوتی ہیں ان کو تو بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں آپ نے کون سے فکشنل ہیروز کے بارے میں پڑھ لیا ہے کہ اب آپ کو ریئل لائف میں کوئی پرسن اچھا ہی نہیں لگتا. تو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہیرو اچھا ہے اور کوئی اچھائی اس میں دکھائی گئی ہے جو ہمارے ریئل لائف میں نہیں دکھائی، مطلب کہ جو ہے آپ نے نارملائز نہیں کی بھی ہماری سوسائٹی نے، اور اگر وہ کوئی اچھی چیز ہیرو میں ہے تو وہ اچھی چیز کی ایکسپیکٹیشن، اگر اس اچھی انسان کے لیے ایکسپیکٹیشن ہائی کرنا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. ہم لوگوں کا پرابلم یہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ ہم نے نا خواتین کی ہر چیز بنائن کر دینا ہوتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ویسے کہا تو ریڈرز میل بھی بہت ہیں. there are also many male readers as well, especially ان کے کچھ certain genres ہیں جو کہ وہ زیادہ پڑھتے ہیں، ہسٹری، پالیٹکس and even philosophy. so we have also like lots of male readers. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ جو میں اس سے ریلیٹڈ بات کروں گی وہ یہ کہ جو ریڈنگ آف فکشن ہے نا، دیٹ از ریڈنگ فار پلیزر. This actually boosts creativity as well. And اس میں ایک اسٹڈی تھی جو کہ then again ایک یونیورسٹی پہ اسٹڈی ہے جو 2007 میں ہوئی تھی. تو اس میں انہوں نے انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو دیکھا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ اپنے ڈیورنگ دیئر ایکیڈیمک ٹائم جو ان کے ایئرس تھے آن دا سائڈ ریڈنگ بھی کرتے تھے. لائک آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا فکشن، ریڈنگ آف فکشن فار پلیزر. تو
ان میں کریٹیوٹی زیادہ دیکھی گئی, ان کے ایکیڈیمک اسکورس بھی ایکچولی بیٹر ہوتے ہیں. سو سچ اسٹوڈنٹس ہیو مور ایگرنیس ٹو لرن, کیونکہ ان کی امیجنیشن بوسٹ ہوتی ہے, ان کی کریٹیوٹی بوسٹ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم فکشن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اب امیجن کر رہے ہیں دیٹ مینس دا پارٹ آف ا برین نون ایز دی آکسیپیٹل لوب, اس کا فنکشن انہانس ہو گیا کیونکہ اب ہم ویژولس کریٹ کر رہے ہیں, رائٹ. سو دس از ایکچولی اے گڈ تھنگ. This is what is based on, you know, like research. اور دوسری بات یہ کہ میں اگر اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بک مارکس بنانا ہے بہت, مجھے وہ بھی کریٹیوٹی لگتا ہے. مطلب کہ اگر میں بکس نہ پڑھتی ہوتی تو میں کیوں میں نہ بنا رہی ہوتی, کیونکہ پھر آپ کے دماغ میں اور آئیڈیاز آتے ہیں, اور چیزیں آتی ہیں کہ مطلب یہ چیز میں ایڈ کر سکتی ہوں اس طرح, کیونکہ آپ جب بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ پلاٹس اور وہ سب کوٹس اور وہ سب چیزیں آپ کے دماغ میں ہی ہوتی ہیں, اور وہ پھر آپ کو ہیلپ کرتی ہیں اپنا. I think social media has given us a very good forum of projecting this, you could say, passion or this hobby of reading in such multiple ways. ابھی بک مارکس کی بات کی, فار می اس طرح تھا کہ میں I was never a big fan of the camera. I was always very camera shy and I did not like my photos to be taken or anything like that. تو میرے ساتھ تو یہ ہوا کہ جب میں نے بکس کے بارے میں پڑھنا, جب مطلب شیئر کرنا شروع کیا آن لائن, پڑھتی تو میں شروع سے تھی, تو میں نے ایک چیز انجوائے کی, دیٹ واز بک فوٹوگرافی. Book photography was something that I really started enjoying. Like books کو different اس میں place کر کے environment میں aesthetic. So یہ بھی this is also sort of creativity, and that is actually the first time when I started to enjoy the camera. کہ آپ book photography کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے جب بک انسٹاگرام اسٹارٹ کیا تھا نا, تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ اس میں کیا کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں. مجھے یہ پتا تھا, میں نے کچھ گھوروں کے گروپس جوائن کیے ہوئے تھے ریڈنگ والے, تو وہ اپنا بتاتی کہ یہ ہمارا بک انسٹاگرام لنک ہے, اکاؤنٹ ہے, اور میں تھوڑا کھول کے دیکھتی تھی, اور میں بالکل کلولیس تھی جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا. میں نے کہا میں اس میں بک ریویوز ڈالا کروں گی, لیکن مجھے اتنا ہیلپ کیا نا بک انسٹاگرام نے کہ کیمرہ تو شروع میں تو میں بالکل فیس کے ساتھ نہیں آتی تھی. میں بالکل یہی کام جو آپ بتا رہی ہیں نا کہ فوٹوگرافی اور پوسٹ بنانے کے لیے کینوا وغیرہ یوز کرنا, اور اس سے مطلب کہ آہستہ آہستہ اگر میں جو بھی آج ہوں نا, تو اس میں میجر جو اس کا بک انسٹاگرام کا بہت بڑا اس میں رول ہے. میں کہوں گی کیونکہ یہ جو اچھا یہ جو ورڈ ہے نا بک انسٹاگرام, lots of people still aren't familiar with it. If you say na like they're a bookstagrammer or bookstagramming, تو obviously یہ شاید نیو جنریشن کو تو پتا ہوگا, لیکن ہمارے بہت سے لوگوں کو پہلے سمجھ نہیں آتی کہ what is this, and کیونکہ obviously جب آپ کے پاس ایک فورم آپ کے پاس نیا آتا ہے تو آپ اس کو اپنے طریقے سے استعمال بھی کرتے ہو. اچھا ایک اور چیز جو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ ایمپتھی کی ہم بات کرتے ہیں. what is empathy, یہ بتائیں, and how does reading increase empathy? I think empathy is realizing کہ جو چیزیں بے شک آپ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تو ہوتی ہے نا ایمپتھی کہ آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے, کوئی بری چیز ہوئی ہے, تو آپ جب کسی اور کے ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی فیل ہوتا ہے کہ مطلب آپ ان کے لیے ایمپتھائز کرتے ہیں, کہ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بکس پر, مطلب میں نے جو ریڈنگ میں دیکھا ہے کہ آپ نے وہ چیزیں ایکسپیرینس نہیں کی ہوئی ہوتی, وہ ایموشنز ایکسپیرینس نہیں کیے ہوئے ہوتے, وہ جو پین یا کوئی ہیپینس یا کوئی بھی چیز جو کیریکٹر جو ہے وہ اس چیز سے گزر رہا ہے, وہ مطلب کہ آپ نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا. لیکن جب آپ لوگ اب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ ان کی وہ چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, ان کیریکٹرز کے ساتھ, اور آپ جب وہ چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بھی پتہ لگتا ہے جو آپ نے کبھی, مطلب آپ ان چیزوں کے لیے ان چیزوں سے کنیکٹ کر پاتے ہیں. شاید کہ ایموشنز اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایموشنز تو سب کے جنرلی سیم ہی ہوتے ہیں نا چیزوں میں, ہیپینس, اینگر یا دکھ کا ایموشن. تو جب آپ دوسروں کے ایکسپیرینسز سے جو کہ آپ نے خود بھی ایکسپیرینس نہ کیے ہوں, کبھی کنیکٹ کریں اور ان کے ساتھ ایمپتھائز کر سکیں, یا تو مجھے اس کو میں کہتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. Definitely. I think this is a life skill. میں تو اس کو بیسک لائف اسکل سمجھتی ہوں. One has the quality of empathy. اور اس میں آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ when we are reading تو آپ obviously ایک تو آپ ڈفرنٹ ٹائم زونز میں جا سکتے ہو, آپ ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ کے میں جا سکتے ہو. پھر آپ ایسے دیکھیں کتاب بھی تو ایک انسان نے لکھی ہے. اب تک کی کتابوں کی میں بات کری ہوں, آگے اے آئی کا نہیں پتا. اب تک کی کتابوں کا یہی ہے نا کہ وہ بھی ایک انسان نے لکھی ہے. اب اس کی ایک اپنی سوچ ہے, even if it is fiction or it is non-fiction. When I read a book, I feel that I'm talking to another human being.
And it is very interesting when you are having that conversation, even if it's a one-sided conversation, you are reading about the thoughts of another human being. اور وہ human being کسی اور era کا بھی ہو سکتا ہے, وہ 19th century کا ہو سکتا ہے, وہ رشیا, فرانس, کسی اور پارٹ آف دا ورلڈ کا ہو سکتا ہے, لائک افغانستان اور اینی ویئر. اور پھر اس کے بعد اس کی ایکسپیرینسز آپ پڑھ رہے ہو, تو یہ اس طرح کی نالج ہے, یہ اس طرح کی لائف اسکل ہے جو کہ آپ میں یہ ابلٹی کریٹ کرتی ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ سکو, آپ دوسرے لوگوں کی لائف ایکسپیرینسز کو ایک الگ اینگل سے دیکھ سکو, rather than having a very narrow view or perspective of yourself or your surroundings. تو یہ مجھے لگتا ہے بہت ایک نیسسری ہے ریڈنگ میں. اچھا, اس سے ریلیٹڈ ایک کمیونیکیشن اسکلس کی بھی میں بات کروں گی. جیسے ابھی ہم نے کہا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ریڈرز اپنی دنیا میں رہتے ہیں, تو ایک بہت اسٹیریوٹائپ سا ہوتا تھا کہ جو ریڈرز ہیں وہ انٹروورٹس ہوتے ہیں, جو انٹروورٹ, دے ڈونٹ کمیونیکیٹ ود ادرس. لیکن جو ریسرچ بیسڈ ہے بات وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی کرتی ہیں. ہاں, میں یہ بتا رہی تھی آپ کو کہ ایک مسکنسیپشن ہے دیٹ ریڈرز آر انٹروورٹس, مگر ہم اگر ایکچولی ریسرچ بیسڈ بات کریں تو ریسرچ بیسڈ ہم دیکھیں تو ریڈرز دے آر بیٹر ایٹ کمیونیکیشن اسکلس. ناؤ دس از ویری انٹرسٹنگ کہ وائی کمیونیکیشن اسکلس بیٹر وین اٹ کمس ٹو ریڈرز. تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس لیے بھی کمیونیکیشن اسکلز, ایک تو دو طرح سے کمیونیکیشن اسکلز جو مجھے لگتا ہے, ایک تو اس وجہ سے کہ آپ آف کورس جب دوسروں کے بھی پرسپیکٹیوز دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو آپ کو اس کے بارے میں بھی زیادہ نالج ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ جب کوئی بکس وغیرہ پڑھتے ہیں, کمیونیکیشن اسکلز ووکیبلری آپ کی بڑی اچھی ہو جاتی ہے بکس پڑھنے سے. آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ کس جگہ پہ کس قسم کی جارگن استعمال ہوئی ہوئی ہے, تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ لگتا ہے. اس سے بھی کمیونیکیشن اسکلس مجھے لگتا ہے بہتر ہوتے ہیں آپ کے. پھر یہ کہ میرے کیس میں یہ ہے کہ میں نے جب تک میں نے بکسٹاگرام نہیں بنایا تھا تو میری بہت ہی پیتھیٹک کمیونیکیشن اسکلس تھے. تو جب بکسٹاگرام میں نے بنایا تو ایک کمیونٹی بلڈ ہونا شروع ہوئی نا میری, تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی مطلب کہ میں نے دوسرے بکسٹاگرامر سے کنیکٹ کیا اور پھر میں ان سے بات کرنا اور پھر لائیو سیشنز بھی. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ایگزیکٹلی یہی بات میری بھی مائنڈ میں تھی کہ جب آپ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ ہیلپس یو کنیکٹ ود ادر ریڈرز ایز ویل. جیسے بھی آپ نے کہا اب بک کلبس ہیں, بک کمیونٹیز ہیں, ریڈنگ کمیونٹیز. اب تو چونکہ سوشل میڈیا آ گیا, جیسے بکسٹاگرامرز ہو گئے, سو دیٹ ایکچولی ہیلپس یو. اینڈ آپ کی کمیونیکیشن اسکلس آف کورس بہتر ہوتی ہے بیکاز آف ابھی جو ہم نے بات کی کہ جب ایمپتھی ڈیولپ ہوگی تو آپ کی کمیونیکیشن اسکلس جو ہیں وہ بیٹر ہوگی. سو یہ والا جو ایک کلاسک اور اسٹیریوٹائپ ڈویژن تھی, آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل مائی ویورز آف پیپل انٹو انٹروورٹس اینڈ ایکسٹروورٹس, یہ بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہے. کیونکہ اب جو ریسرچ ہے وہ لیٹسٹ وہ یہی بتاتی ہے کہ people have different levels of introversion and extroversion. تو آپ میں ہو سکتا ہے at one time آپ as an introvert behave کر رہی ہیں, لیکن at another time you are behaving like an extrovert. So یہ کوئی اتنا ہم لوگوں کو specifically ان خانوں میں نہیں ڈال سکتے, ان باکسز میں ہم نہیں ڈال سکتے. تو اس کے رہے. اچھا, یہاں پہ ہمارے پاس ایک کامنٹ آیا ہے جو ویور کہہ رہے ہیں, yes readers do communicate better but they can't communicate with anyone. reader do need a reader. I think وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ریڈر صرف ریڈر کے ساتھ ہی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے فرزین, کین اے ریڈر کمیونیکیٹ ود اے نان ریڈر؟ میں تو کر لیتی ہوں نان ریڈرس کے ساتھ بھی, لیکن ہاں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب شاید گریجولی آپ کر سکتے ہیں. شروع میں آپ صرف ریڈرس کے ساتھ ہی اپنے یہ پریکٹس جاری رکھیں. لیکن نہیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ایک ہوتے ہیں کمیونیکیشن اسکل کہ آپ بات کریں تو اگلا بندہ بھی آپ کی بات سن رہا ہے اور وہ رسپونڈ کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور اگلا بندہ آگے سے ایسی کوئی پیڑی قسم کی بات کر دے کہ تو پھر میرے خیال سے آپ کے کمیونیکیشن اسکلس جو ہے نا پھر وہ آپ ضائع نہ کریں اس جگہ پہ. پھر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے شاید ہماری کمیونیکیشن اسکلس میں کوئی پرابلم ہے, لیکن وہ پھر یہ ہوتا ہے, اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ضروری نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ آپ کی اتنی ہی وائب میچ کر رہی ہو بات کرنے میں. تو اگر آپ کی نہیں کر رہی کسی کے ساتھ, اس میں کمیونیکیشن اسکلس کا مسئلہ نہیں ہے, شاید وائب میچ نہیں کر رہی یا کوئی ان کے ساتھ آپ کی
وہ شاید کسی اور کے ساتھ اچھے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کسی اور کے ساتھ اچھے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہو. اچھا یہ آپ نے اچھی بات کی ہے کہ obviously جب ایک آپ کا سملر انٹرسٹ ہوگا تو اس پرسن کے ساتھ آپ اپنی انٹرسٹ کی بات کریں گے. لائک اگر کسی کی ہابی کوکنگ ہے تو وہ obviously ان لوگوں کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل شاید فیل کرے یا انجوائے کرے اپنی کمپنی. وہ آلسو شیئر دا پیشن آف کوکنگ. تو اسی طرح سے اگر ایک ریڈر ہے تو جب کوئی ریڈر کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کے پاس زیادہ ٹاپکس ہوں گے بات کرنے کے لیے. لیکن میرا یہ نہیں خیال کہ ریڈرز ہیو اینی پرابلم کمیونیکیٹنگ ود نان ریڈرز. کیونکہ دیکھیں یہ تو ایک سائڈ ہے نا آف یور پرسنالٹی. پرسنالٹی کی تو ملٹیپل سائڈز ہوتی ہیں. آپ کسی انسان سے بات کرنا چاہیں تو آپ ڈفرنٹ ٹاپکس پہ بات کر سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس نے بھی ریڈر ہونا ہے تو آپ کو اس کی بات سمجھ آئے گی یا اس کو آپ کی بات سمجھ آئے گی. جی یہ بات ہے کہ میرے ساتھ یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ میں نہ اردو انگلش میں تو چلیں مکس کر کے بندہ بات کر لیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جیسے ہم لوگ ویسے سندھی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ ساری زندگی رہے اسلام آباد میں ہیں تو مجھے زیادہ اردو بولنے کی عادت ہے. مطلب میں اردو میں زیادہ کمیونیکیٹ کرتی ہوں. جب ہم لوگ اپنے لائک ایریا میں سندھ والے ایریا میں جاتے ہیں تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی ان سے سندھی میں بات کی جائے اور میں ایک لمٹ سے زیادہ مجھ سے میری زبان نہیں اتنی وہ کہ میں سندھی میں بات کر سکوں تو میں پھر کہتی ہوں کہ میں اس سے کیا مجھ سے کمیونیکیٹ نہیں کیا جاتا. تو کمیونیکیشن میں ایک یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ جس لینگویج میں بات کر رہے ہیں اس لینگویج کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں کہ نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں سے آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی انگلش اچھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ انگلش میں ہی کمیونیکیٹ کریں. تو یہ پھر بہت ظلم ہے. میں آپ کو بات بتاؤں میں نے سم ٹائمز پریشر فیل کیا ٹو کمیونیکیٹ ان اردو. کیونکہ جب when I started sharing book reviews online and talking online مجھے ایونٹ میرے سیشنز پہ یہ فیڈ بیک شروع میں آتا تھا کہ آپ انگلش بہت زیادہ بولتی ہیں آپ اردو تھوڑا کم بولتی ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ آپ کے نا بڑی اسپیسیفک آڈینس ہوگی کیونکہ آپ تو صرف انگلش بولتی ہیں. اور میری بہت اچھی اچھی فرینڈس نے بھی مجھے یہ کہا کہ ہم تو صرف انگلش. The thing was میرے لیے it was easier to convey my point through English. میرے لیے ایزیئر تھا کیونکہ میرا اس پہ گراسپ تھا. میں نے ریڈنگ زیادہ انگلش میں کی ہے. میری پرائمری جو اسکولنگ تھی اس میں ڈائورس فرام ابراڈ تو وہاں پہ میں شروع میں تھرو آؤٹ مائی پرائمری اسکول میرے پاس انگلش سبجیکٹ تھا. اردو میں نے بہت لیٹ اسٹارٹ کی ٹھیک ہے لیکن اس کی وجہ صرف یہی بات تھی کہ میں اس میں کمفرٹیبل ہوں. لیکن میں نے آف کورس کوشش کی کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا تو ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ دوسرے کمیونیکیشن کا مقصد کیا ہے کہ نیکسٹ پرسن شوڈ انڈرسٹینڈ وٹ یو آر سیئنگ. تو اس کے لیے آپ ایفرٹ کر لیتے ہو. آپ کہتے ہو اچھا چلیں فیڈ بیک میں نے سن لی ہے تو میں تھوڑا سا یہ ایفرٹ کر لیتی ہوں کہ اگر اور لوگ چاہ رہے ہیں کہ میں اس لینگویج میں ان سے زیادہ کمیونیکیٹ کروں تو آپ اس میں ایفرٹ کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ ملائکہ ہیں جنہوں نے یہ کوشچن پوچھا ہے اور تو میں نے شروع میں بتایا تھا واٹ از بکسٹاگرام. تو ملائکہ کو میں یہ کہوں گی کہ ملائکہ جو بکسٹاگرام ہے نا دس از ایکچولی اے نیو ورڈ وچ ہیز بین انٹروڈیوسڈ آفٹر انسٹاگرام. تو انسٹاگرام پہ جو لوگ بک ریویوز شیئر کرتے ہیں کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں ریلیٹڈ ٹو ریڈنگ اینڈ دے ہیو اے گڈ فالوئنگ اینڈ مطلب ان کی ساری کنٹینٹ کریشن کا جو فوکس ہے وہ بک فوٹوگرافی پہ ہے تو ان کے لیے ایک نام آ گیا سمجھ لیں کہ دس از اے نیو ورڈ وچ از بکسٹاگرامر. They are the bookstagrammers and یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے یوٹیوب پہ جو لوگ بک ریویوز شیئر کرتے ہیں یا بکس کی باتیں کرتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں بک ٹیوبرز کہتے ہیں اور وہ ایک بک ٹیوب آ گیا رائٹ. سو دیٹ از واٹ از اٹ. اچھا یہاں پہ ایک کمنٹ ہے Brace Right person has many personalities. I cannot open this side of mine with everyone کیونکہ لوگ سمجھتے ہی نہیں. اچھا یہاں پہ انہوں نے کوئی پرسنل اپنا کامنٹ دیا ہے کہ پرسنالٹیز کی واقعی میں بہت سائڈز ہوتی ہیں. اور ایک اور جو ہے سلمہ شاہد کہہ رہی ہیں کہ ٹرو لینگویج از جسٹ اے موڈ آف کمیونیکیشن. ٹھیک سو یہ ان پٹ ہمیں ویور سے بھی آ رہا ہے اس ٹاپک کے بارے میں. اچھا یہاں پہ ایک اگلی بات جو میں کرنا چاہوں گی وہ یہ بتائیں کہ ووکیبلری پہ کیا امپیکٹ ہوگا ریڈنگ کا. مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا امپیکٹ ہوتا ہے ریڈنگ کا. مجھے لگتا ہے کافی حد تک بکس پڑھنے سے زیادہ ہی بہتر ہوئی ہے ووکیبلری اور وہ بھی اس طرح سے کہ اچھا میرے ساتھ تو یہ مجھے تو حق بھی ہے نا تھوڑا سا کہ اگر میں بک پڑھ رہی ہوں اور 2-3 دفعہ ایک ورڈ میری نظروں سے گزرا ہے اور مجھے اس کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تو چاہے اردو ہو یا انگلش چاہے اردو کی بک ہو یا انگلش میں ڈکشنری کا استعمال ضرور کرتی ہوں چاہے مجھے بیچ میں رک جانا پڑے تھوڑی دیر کے لیے. فرزین I do this too. Whenever I come across a word جس کا مجھے meaning نہیں پتا I have to mark that word and I have to find out its meaning. So definitely vocabulary تو آپ کی improve ہوتی ہے. اچھا یہاں پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں آڈیو بکس کی.
کہ اچھا ای بکس کا تو یہ نا کہ چلے آپ بک کو پڑھ تو رہے ہیں، بے شک وہ ڈیجیٹل ہے، وہ اسکرین ہے، ٹھیک ہے، اس کی نا آپ کی آئیز پہ تو امپیکٹ ہوگا، کہ آئی سائٹ پہ زیادہ تھوڑا سا نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوگا اگر آپ آن لائن ریڈنگ کر رہے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے کچھ لوگ وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ کتاب ہی ان کے ہاتھ میں، رائٹ، ان کے پاس کوئی ڈیجیٹل ڈیوائس نہ ہو. لیکن اسٹل یہ تو ایک پرسنل چوائس ہے، اینڈ آئی وڈ آلویز انکریج ریڈنگ ایون اف somebody is doing it on a digital platform. ای بکس پڑھ رہے ہیں، shouldn't discourage it. آپ آڈیو بکس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ جو آڈیو بکس کا ٹرینڈ آیا ہے، از اٹ جسٹ گوئنگ ٹو ہیو دا سیم پازیٹیو امپیکٹ آن مینٹل ہیلتھ ایز یور ریگولر ریڈنگ، یا اس میں کوئی ڈفرینس آپ کا خیال ہے ہوگا؟ اچھا پرسنلی میں نے کی نہیں ہے ابھی تک آڈیو بک کوئی ٹرائی، تو میں اتنی زیادہ اس کے اوپر نہیں ہے مجھے نالج، لیکن میں نے کچھ پلیٹ فارمس وغیرہ پلیٹ فارمس نہیں سوری گروپس وغیرہ، کیونکہ میں ریڈنگ گروپس میں بہت زیادہ تھی. مجھے پتہ ہے جب میں نے ابھی انسٹاگرام نہیں بنایا تھا اس سے پہلے سے میں ریڈنگ گروپس بہت زیادہ جوائن کیے ہوئے تھے، اور اس میں کوئی پاکستانی گروپس تھے، کوئی باہر کے گروپس تھے. باہر کے جو جب پاکستان میں ابھی اتنا نہیں آیا تھا، باہر کے جو ریڈنگ گروپس تھے نا، انٹرنیشنل جو ریڈنگ گروپس تھے، اس میں آڈیو بکس کا بہت زیادہ کانسیپٹ تھا. اور شروع میں ٹو بی ویری آنیسٹ میں اتنی ایمپیتھیٹک نہیں تھی، مطلب اتنی ایمپیتھی میرے اندر نہیں تھی. میں کہتی تھی کہ یہ کیا، کہ آڈیو بکس کی کیا ضرورت ہے، آڈیو بکس کیا، یہ تو سننا ہوا، یہ تو پڑھنا نہ ہوا. آپ کے ساتھ ایک اور کامنٹ بھی آیا ہے جو آپ کی کامنٹ، آپ کی بات کو انڈورس کریں گے. آئی ہیونٹ ٹرائیڈ آڈیو بک بٹ آئی ڈونٹ لائک دی آئیڈیا. یہ انلس می آئی ڈونٹ نو، ان کا جو نیم ہے وہ تھوڑا سا پڑھنے میں مجھے مشکل ہو رہا ہے، لیکن کامنٹ وہ یہ دے رہی ہیں کہ آئی ڈونٹ لائک دا آئیڈیا. آئی واز ونس ریڈنگ PDF books but now I love physical ones. اچھا میں بات بتاؤں، میرے ساتھ بھی یہی ہے کہ I don't like the concept of audio books. Like I would like to read myself. I don't want somebody else to read it for me. لیکن پھر میں یہی کہوں گی، جو ریسرچ بیسڈ ہم اگر بات کریں تو اس بارے میں نے پڑھا تھا کہ جو ایویڈنس بیسڈ بات ہے وہ یہ کہتی ہے کہ برین پہ جو پازیٹیو امپیکٹ آپ کی ریگولر ریڈنگ کا ہوتا ہے، مور اور لیس وہی سیم پازیٹیو امپیکٹ آڈیو بکس کا ہوتا ہے. تو if the impact is good then we shouldn't discourage it. Even if somebody wants to listen to the audio then I think it should not be discouraged. جو بھی میڈیم ہے ایٹ لیسٹ وہ ایک بک سن رہے ہیں، رائٹ؟ اور یہ بات بھی دھیان میں رکھنی چاہیے کہ دیکھیں ہر کسی کی کوئی ویژولی امپیئرڈ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا، تو اگر وہ سن رہا ہے تو ہمیں اتنی ایمپیتھی تو شو کرنی چاہیے نا، کیونکہ لوگ نا پھر میں نے نوٹ اچھا یہ رمشا کہہ رہی ہیں، رمشا از آلسو a bookstagrammer and read with رمشا ہے. وہ کہہ رہی ہیں the major reason for listening to audio books is having less or no time for reading so they can be in touch with literature as well as perform their other responsibilities. تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کے اپنے ریزنز ہوتے ہیں. تو ہم میری ایک فرینڈ ہے جو کہتی ہے کہ میں کوکنگ کر رہی ہوتی ہوں تو میں ساتھ میں I listen to the audio book because I have to do like work in the house, so I like to read, تو اس کے لیے مجھے ٹائم نہیں ملتا. That's why I listen to audio book. تو اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ جس کو جس طرح سے سوٹیبل ہے تو it should be encouraged. اچھا سیف ہیں، سیف نے یہ سوال کیا ہے کہ I want to read لیکن مجھے ریڈنگ میں پرابلم ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ I keep forgetting the previous chapter that I've read when I move on to the next one. تو آپ ان کو کیا ریکمینڈ کریں سیف؟ اگر وہ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ فکشن پڑھ رہے ہیں کہ نان فکشن پڑھ رہے ہیں. یہ انہوں نے نہیں بتایا، یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ایک چیپٹر نیکسٹ چیپٹر پہ موو کرتا ہوں تو پریویس سائڈ کو دیتے ہیں. ویسے یہ مجھے میرے ساتھ یہ ہوتا ہے نان فکشن میں، اور وہ تب ہوتا ہے جب آپ کا، مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا تب ہوتا ہے کہ میں اتنا انٹرسٹ، مطلب کہ گریب انفارمیشن آپ اس طرح سے ایبزارب شاید نہیں کر پاتے، جو انفارمیشن آپ کے سامنے اس طرح را فارم تو نہیں ہوتی وہ بھی، لیکن لائک فکشن میں ایک دوسری طرح سے انفارمیشن آپ کو دی جاتی کیریکٹرز کے تھرو، اور وہ آپ کو اتنا بھولتا نہیں ہے مجھے لگتا ہے. اور جو وہ ہے نان فکشن، اس میں ہم اتنے زیادہ مطلب کہ کوئی کیریکٹرز وغیرہ انوالو نہیں ہوتے، تھوڑا سا بورنگ طریقے سے انفارمیشن دی جاتی ہے. جیسے مجھے یاد ہے کہ میں نے مارک مینسن کی بک پڑھی تھی The Subtle Art of Not Giving Up F، تو وہ اس میں مجھے کچھ نہیں بھول رہا تھا، مطلب مجھے مزہ آ رہا تھا کیونکہ وہ میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں. میں بھی ریکمینڈ کروں گی جن لوگوں کو ریڈنگ میں تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے، پرابلم ہوتا ہے، ٹو کیپ کنسسٹنسی آئی وڈ آلویز ریکمینڈ نیو ریڈرس کہ اسٹارٹ وتھ سیلف ہیلپ بکس. کیونکہ سیلف ہیلپ جو ہے نا یہ وہ جانرا ہے جس میں کہ آپ کو ایک کانسٹنٹ اسٹوری کو کمپلیٹ نہیں کرنا. اس میں ڈفرنٹ پوائنٹس ہیں
جو کہ آپ لائف کی ورڈز آف وزڈم ہیں, اس میں ڈفرنٹ کوٹیشنز ہیں یا ڈفرنٹ پوائنٹس ہیں, ہاؤ ٹو لائک آپ اپنی ہیبٹس کیسے لائف کی ٹھیک کر سکتے ہیں, یا کوئی اور مینٹل ورک کے لیے. تو آپ سیلف ہیلپ بکس میں کون سی ریکمینڈ کریں گی فرضین؟ کچھ نام بتائیں ریڈرس کو. حالانکہ میں بہت کم پڑھی, بلکہ ایک ہی پڑھی ہے, دوسری میں پڑھ رہی تھی, ابھی تک وہ میں کمپلیٹ نہیں کر سکی. ایک ہی پڑھی تھی میں نے سیلف ہیلپ, یہ دا سٹل آرٹ آف ناٹ گیونگ کا پارٹ, لیکن وہ مارک مینسن کی تھی, اور وہ مجھے لیکن میرے وہ پرسنلی مجھے اچھی لگی تھی. ٹھیک ہے, میرے لیے اٹ ورکڈ فار می. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اینی بک تھی, اور I loved it. اس نے دو کانسیپٹس اس نے بہت اچھے دیے تھے. ایک اس نے انٹائٹلمنٹ ٹریپ کا کانسیپٹ بہت اچھا دیا تھا مارک مینسن نے, اور دوسرا اس نے وہ جو امورٹیلٹی کا کانسیپٹ دیا تھا کہ ہاؤ ہیومن بینگز وانٹ ٹو بی امورٹلائز, جس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام اداروں کے اوپر ہو, بڑی بڑی ان کی نیم پلیٹس ہو, یا ان کے نام کی کوئی ڈسکوری ہو, یا پھر وائی دے ہیو چلڈرن ایون بیکاز دے وانٹ ٹو لیو آن ایون آفٹر دے ڈائی. تو وہ ایک اس کا کانسیپٹ بہت اچھا تھا. دوسرا مارک مینسن نے سٹل آرٹ آف ناٹ گیونگ اے ایف, اس میں اس نے دوسری جو بات کی تھی بہت اچھی, اس نے انٹائٹلمنٹ ٹریپ کی بات کی تھی کہ ون آف دی ریزنز وی آر ناٹ ہیپی از بیکاز وی فیل انٹائٹلڈ کہ ہماری لائف میں ہمیں یہ سہولتیں ہوتی ہیں, یا یہ ہماری اچیومنٹس ہوتی ہیں, یا سو اینڈ سو ہمارے ریلیشن شپ کا لیول ہوتا, جو بھی ہمارے مائنڈ میں ایک انٹائٹلمنٹ ہے کہ آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو دس از دا ریزن آف اور انہیپینس. تو وہ مجھے کانسیپٹ بہت اچھا لگا تھا مارک مینسن. میں بھی ویسے ریکمینڈ کروں گی جو ہمارے ریڈر سن رہے ہیں, سیلف ہیلپ بکس میں دا سٹل آرٹ آف ناٹ گیونگ این ایف بائی مارک مینسن. اچھا, سیلف ہیلپ بک میں آپ کے پاس یو گاٹ دا پاور آف ناؤ بائی ایکہارٹ ٹول, آئی ریڈ دیٹ ون. میڈیٹیشنز بائی مارکس اوریلیس, اگر تھوڑا سا آپ کا فلوسافیکل مائنڈ ہے. اچھا, ویسے مجھے تو وہ للی سنگھ کی بک ہے ہاؤ ٹو بی اے باس, اینڈ آئی آلسو لائک دیٹ ون, آئی انجوائڈ ریڈنگ دیٹ. ٹھیک ہے, میرے پاس سیلف ہیلپ جانرا میں یہ تھوڑی سی بکس ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ آئی ہیو ناٹ ریڈ اٹامک ہیبٹس, لیکن بک کافی فیمس ہوئی ہے, تو آپ اس کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا, رمشا کہہ رہی ہیں امیزنگ گرلز, تھینک یو فار ہیونگ دس کائنڈ آف کنورسیشن. رمشا, تھینک یو سو مچ فار کالنگ اس گرلز, اسپیشلی می. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ جو ڈیجیٹل, ہم کیونکہ مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے تھے, تو جو ڈیجیٹل ایج ہے اس میں دیکھا جا رہا ہے ڈپریشن اور انگزائٹی بہت بڑا ڈیجیٹل ایج میں. اچھا, اس کی ایک ریزن وہ یہ بھی بتاتے ہیں کیونکہ اگر ہم کور لیول پہ دیکھیں تو لوگ جو ہیں ایون تو وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ بیٹھ رہے ہیں, لیکن اپنی فرینڈز اور فیملی سے وہ بہت ڈسکنیکٹڈ ہیں, جس وجہ سے وہ ایک آئسولیشن میں جا رہے ہیں. اچھا جی, what are the benefits of a person regarding who only read material books? بہت تیزی سے کامنٹ گزر گیا, I couldn't read it. There's so many comments coming over here کہ وہ چلے جا رہے ہیں. اچھا, جنہوں نے کامنٹ لکھے وہ پلیز پھر سے اپنا کامنٹ شیئر کر لیں, اپنا کامنٹ پھر سے لکھیں کیونکہ وہ ہماری اسکرین میں سے نکل گیا ہے. میں نے تھوڑا سا کر دیا ہے, یہ والا تھا نیچے والا. آئی ایم اے پرسن ہو یوزڈ ٹو ریڈ اے لاٹ آف بکس ان چائلڈہڈ, Gen Z here. But for some years of my life, I left reading. Now I want to reconnect myself to reading. I find it difficult. Can you suggest? اچھا, اس میں بات بتاؤں, جو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اٹس مچ بیٹر اف یو آر اے ریڈر فرام چائلڈہڈ, لیکن اگر آپ ریڈر فرام چائلڈہڈ نہیں بھی ہے, you can take up reading at any time in your life. You can start reading at any age. It is going to have a positive impact on mental health. تو ابھی جو میں بات کر رہی تھی ڈپریشن انگزائٹی کی, وہ میں یہی بات کر رہی تھی کہ ڈپریشن اور انگزائٹی لوور ہوتا ہے, ریسرچ پہ بیکڈ ہے یہ بات, کہ it will decrease your depression, it will decrease your anxiety if you are going to read. اور کتنا ریکمینڈ کیا ہے, میں اس بات کو بار بار کروں گی, 30 minutes daily. 30 minutes daily reading, that is recommended. اچھا, یہاں پہ کامنٹ ہے, what are the benefits if a person can only read material regarding his interest and doesn't develop taste of literature or fiction? Can watching seasons on Netflix have same impact like books? اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سیم امپیکٹ ہو سکتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ایک کیا کہتے ہیں, ایک اس کو ایکسیس نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی چیز کا نا ایکسیس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تب نا ہمارے لیے پرابلم ہو جاتی ہے. اگر آپ کوئی نیٹفلکس پہ سیزن دیکھ رہے جو آپ صبح سے لے کے رات تک بس وہی کام کر رہے ہیں, تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اگر آپ بک پڑھ رہے ہیں صبح سے لے کے رات تک, اور آپ کوئی اور کام نہیں کر رہے, میں پڑھ رہی تھی کہ جو ریڈرز ہیں نا, جو ریڈنگ کی ایڈکشن ہے,
that actually is not bad, even if you're addicted to reading. I read about this. ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ ریڈنگ جو ہے وہ آپ کے ہیپی ہارمونز ریلیز کرتے ہیں. دیٹ از سیروٹونن اینڈ ڈوپامین. دیز آر دا ہیپی کیمیکلز. دے آر دا ونس وچ آر گوئنگ ٹو. اچھا کچھ بیڈ ہیبٹس بھی ہوتی ہیں جو اس طرح کے ہارمونز ریلیز کرتے ہیں, جیسے کہ ڈرگ ابیوز اینڈ دیز ادر تھنگس. سو یہ وہ ہارمونز ہیں جتنے بیلنس میں رہیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا. ریڈنگ وہ ایکٹیویٹی ہے کہ اگر آپ ایکسیس میں بھی کرو گے تو ان ہارمونز کا امبیلنس نہیں ہوگا. سو دس از دا تھنگ وچ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین اوور ہیئر. ریڈنگ آپ اتنی زیادہ کہ آپ اس کو کہو کہ نیگیٹو ایڈکشن, یہ بہت ریئر ہے. ایسا کبھی میں نے نہیں سنا. When I was growing up, my family used to be upset with me that I would always have a book at the dinner table. So I would not be talking to anybody at lunch or at dinner because I had a book in my left hand and I was eating with my right hand. So I can understand that somehow کس طریقے سے کوئی بھی چیز اگر ایکسیس میں چلی جائے تو وہ ایک نیگیٹو اس کا شاید. اچھا یہ والی جو بات ہے جو بھی ہمارے ویور نے کی ہے کہ لٹریچر میں انٹرسٹ نہیں ہے اور اگر فکشن میں انٹرسٹ نہیں ہے, ایک سرٹن اسپیسیفک جانر میں انٹرسٹ ہے, تو پھر کیا کریں. میرا یہ خیال ہے اٹس ایبسولوٹلی فائن وٹ ایور. لیکن ہر انسان کی اپنا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے, اپنی کوئی انکلینیشن ہوتی ہے. اب میں نے بہت کوشش کی ہے, میں پرسنلی بتاؤں فرزین, کہ میں پالیٹکس پڑھوں, میں ہسٹری پڑھوں, بٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو ایبزارب دوز بکس. آئی گیٹ بورڈ ویری ایزلی. I always lean towards fiction and literature. Although I feel that my general knowledge would be less because I'm not reading so much history, I'm not reading so much politics. بلکہ وہ لوگ جو history اور politics پڑھ رہے ہیں, میں ان کو admire کروں گی کہ وہ بہت اچھے genre کی books پڑھتے ہیں. ہاں بالکل. اچھا میں سلما شاہد کہہ رہی ہیں it's the opposite for me. I struggle to finish self-help books, but fiction captures my curiosity and keeps me eager to find out how the story ends. یہ کون پوائنٹ آف ویو ہے. Now this is a reader who is saying to me self-help difficult but fiction keeps me interested. So یہی بات ہے, it varies from person to person. اور دوسری بات جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ آپ نے اس سے پہلے کون سی والی بات کی تھی کہ فکشن سے ریلیٹڈ کوئی بات چل رہی تھی. سوری میرے پوائنٹ مس ہو گیا, آپ جو بتا رہے ہیں. میں ایک اور کامنٹ پڑھ دیتی ہوں. Yes, please talk about the relation of book reading with depression and anxiety. اس پہ تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں کہ ڈپریشن اور انگزائٹی میں کس طرح سے آپ کی ہیلپ کرتی ہیں. ویسے یہاں پہ ایک اور کامنٹ یہ بھی آ رہا ہے کہ ایکچولی آئی کین ناٹ اسٹینڈ نان فکشن, آئی یوزلی لیفٹ دیٹ انفنشڈ ناول. ہاں یہ آئی تھنک میری بہن ہے یا بھائی ہے, کیونکہ ان کے نا نام سے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ میل ہے کہ فیمیل ہے. تو اینی ہاؤ, لیکن انہوں نے کہا یہ ہے کہ آئی کین ناٹ اسٹینڈ نان فکشن, آئی یوزلی لیفٹ دیٹ انفنشڈ ناولز, ٹریول لاگس, autobiographies suits me. اچھا ایک نان فکشن میں autobiographies I can read. I like to read autobiographies. محمد علی کی autobiography ایک تھی, وہ میں نے پڑھی تھی تو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی. اور اس کی چی گوارا کی میں نے بایوگرافی پڑھی تھی. سو جو میرے فیوریٹ کیریکٹرز ہیں ریئل لائف, جو میری فیوریٹ پرسنالٹی. ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ جو ہے نا جب فکشن بھی پڑھتے تھے, میرے آپ کہتے ہیں کہ میرے سے نان فکشن نہیں پڑھا جاتا اور ہسٹری اور پالیٹکس اور یہ سب چیزیں, لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ میرے سے بھی نہیں پڑھا جاتا ٹو بی ویری آنیسٹ. یہ نان جو فکشن چیزیں ہوتی ہیں خاص کر کے ہسٹری پالیٹکس, لیکن اگر یہ فکشن میں تھوڑا سا لپیٹ کے آپ کو دے دی جائے نا تو یہ ایزیلی ڈائجسٹیبل ہے. کیونکہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ کیا نام ہے فرینچ ریولیوشن اور کیا نام ہے اس کا یہ رشین ریولیوشن کے بارے میں, ورلڈ وار کی چیزوں, مطلب میں اتنا ڈیپتھ میں یہ چیزیں نہ پڑھتی تھی, نہ دیکھتی تھی, نہ مجھے انٹرسٹ تھا, نہ پالیٹکس وغیرہ کسی چیز میں اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. لیکن جب میں نے جیسا اٹین آف ٹو سٹیز پڑھی تو فرینچ ریولیوشن کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو مطلب بیک گراؤنڈ اور وہ چیزیں بتاتی ہیں نا, آپ باقی چیزیں خود اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں. جس طرح عادل نفیسی کا ایک میموار تھا ریڈنگ لولیتا ان تہران, اور وہ انہوں نے بتایا تھا اس کے بارے میں ایران میں جو اسلامک ریولیوشن آئی تھی, کیا اسلامک ریولیوشن تھی وہ, اور اس تو مجھے اس سے پہلے نہیں تھا پتہ ان چیزوں کے بارے میں کہ شاہ ایران نے کیا کیا یا خمینی نے کیا کیا, وہ سب چیزیں میں نے بعد میں وہ پڑھی. اس میں نا آپ کو بات بتاؤں, the very good genre is historical fiction. When you read historical fiction, you get a fictional story but in the background of history. اس میں پھر آپ کو ہے نا تھوڑا سا, آپ کو جس طرح آپ بتا رہی ہیں دوسرے ممالک میں جو ہسٹوریکلی وہ آپ کو وہ انفارمیشن بھی مل جاتی ہے, اور ساتھ میں آپ کی اسٹوری بھی چل رہی ہے, تو آپ تھوڑا سا اینڈ تک جو ہے نا ہوک رہتے ہو, اینڈ یو کین ایکچولی فنش اٹ. اچھا ایک اور میں یہاں پہ ایڈوانٹیج ڈسکس کرنا چاہوں گی آف ریڈنگ,
which is the اگر آپ پیرنٹ ہیں اور آپ اپنے بچے کے ساتھ ڈیلی ریڈنگ کرتے ہیں تو بلیو می یہ ریسرچ بیک بات ہے, ریسرچ بیسڈ ہے کہ پیرنٹ چائلڈ بانڈنگ میں ریڈنگ ہیز اے ویری گڈ رول. سو جس طرح آپ دوسری ایکٹیویٹیز اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, اگر آپ ان کے ساتھ ڈیلی ایک اسٹوری بک پڑھیں اور آپ ان کے لیے بکس پرچیز کریں, اس سے پرچیز کر کے ان کو آپ نے ہینڈ اوور نہیں کرنی, آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ریڈنگ کرنی ہے. So that is very good for developing and strengthening your parent-child bond. بالکل ہمیں اپنی بچپن میں, اور مجھے یاد ایک اسٹوری بک تھی, اور اس وقت وہ ٹائم تھا تو بچے تھے تو انگلش بھی نہیں پڑھنی آتی تھی, اور اس طرح سے تو وہ امی ایکسپلین کر کے ہمیں بتاتی تھی کہ اس میں ایسے ہوتے ہیں. تو اس کا بھی ویسے بہت رول ہے, اس چیز کا بھی میرا انٹرسٹ بکس میں جو ہے وہ ڈیولپ ہونے کا, کیونکہ بچپن میں جب آپ کو کیوریوسٹی ہوتی ہے نا بکس اور اسٹوریز, اور مطلب پڑھ کے یا سناتے ہیں آپ کو تو آپ کی کیوریوسٹی ایک بلڈ ہوتی ہے. تو اور یہ بھی ایک ریزن ہے کہ میرے گھر میں سارے پڑھتے تھے, لائک میری امی بھی پڑھتی تھیں اور میری بہنیں بھی پڑھتی تھی بکس. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے ریڈرز بنے then you got to be a reader yourself, یہ تو ایک بات ہے, اس سے زیادہ اچھا امپیکٹ ہوتا ہے. اچھا اس میں ایک اور بات یہ بتائی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بکس انکریز یور نالج, تو اب جن زی کیونکہ بہت زیادہ یوٹیوب اور ویکیپیڈیا کے ساتھ ان کا ایکسیس ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نالج تو ہمیں ان سورسز سے بہت زبردست ملتی ہے, تو وائی ڈو وی نیڈ بکس فار انکریزنگ آور نالج, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جہاں سے نالج مل رہی ہے وہاں سے مطلب کہ ایک چھوڑ کے ایک کیوں, آپ ہر چیز سے نالج لیں, آپ ادھر سے بھی لیں, بک سے بھی لے لیں, اگر آپ کو وہاں سے مل بھی رہی ہے اگر یوٹیوب سے یا کسی چیز سے, تب بھی مجھے لگتا ہے کہ بکس کو یوز کرنا چاہیے فار دیٹ پرپز, کیونکہ بکس میں جتنا ڈیٹیلڈ آپ کو ایک چیز بتائی جاتی ہے. اور میں اس سے پہلے بھی ایک پوائنٹ آپ کو بک سے ریلیٹڈ ہی بتانا چاہتی تھی, میرے دماغ سے نکل گیا, سوری, مائنڈ میں آ جائے گا. یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ اس میں دیکھیں بکس جو ہے نا دے آر ان ڈیپتھ نالج. آپ کی جو یہ نالج جو آپ انٹرنیٹ سے لے رہے ہوتے ہیں وہ بہت سپرفیشل ہوتی ہے, وہ بہت گہری بھی نالج ہوتی ہے, لیکن وہ آن دا سرفیس ہوتی ہے. جب ایک کتاب کسی چیز پہ لکھی جاتی ہے تو اس میں ریسرچ بہت ڈیپ ہوتی ہے, اور وہ اوتھینٹک بھی زیادہ ہوتا ہے, اور وہ بڑا ان ڈیپتھ تک جا کے بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے I would always say that knowledge اگر آپ نے لینی ہے then books are definitely your better source. آپ ایڈ آن رکھ سکتے ہو. بتاتے ہیں نالج, وہ بھی تو بکس پڑھ کے بتاتے ہوں گے نا, یوٹیوب سے جو بتاتے ہیں کیا ان کے دماغ میں ایسی اگر وہ ساری نالج بکس پڑھ کے ہوتی تو شاید وہ کچھ بہتر ہوتی, ریلائبلٹی کے سینس میں, لیکن وہ ساری بکس پہ بیس نہیں ہوتی, جس وجہ سے وہ ایون ویکیپیڈیا ہیز نان ریلائبل انفارمیشن. سو وی کین اسٹینڈ. اچھا یہاں پہ میں ایک اور اسٹڈی مینشن کرنا چاہوں گی. ہم بات کرتے ہیں اپنی ایڈوانٹیجز کی بات کر رہے تھے مینٹل ہیلتھ پہ ریڈنگ کی, and I Dr. Hamdan with me in conversation is Farzeen Mughal. We're talking about the advantage of reading on mental health, and there is something else I'd like to mention is that ہم نے دیکھا ہے کہ آج کی جنریشن جو ہے, ہم نے جن زی کی نہیں, میں جن الفا کی بھی بات کر رہی ہوں, جو بچے بھی ہیں ان کا اٹینشن اسپین بہت لو ہوتا جا رہا ہے because of the digital devices and all of this. تو ریڈنگ وہ ہیبٹ ہے جو کہ آپ کی فوکس بھی بڑھاتی ہے, آپ کی اٹینشن, the time period you give to something, اس کی جو ability ہے, اس کا جو time period ہے وہ اس کو بڑھاتی ہے. There was a 2015 Canadian study in which the result of that study was that reading increases your attention span and it trains your brain to focus instead of being distracted. So this is another advantage of reading, that it will actually increase your attention span. So this is something I wanted to add. اچھا یہاں پہ فرزین آئی تھنک ہم نے کتنی دیر سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, ویسے ٹائم کیا ہوا ہے؟ لیٹ می چیک. پتہ نہیں لگ رہا ویسے, کس طرح پتہ لگتا ہے, مجھے لگا یہ لائیو. Okay, we have been, میں نے دیکھ لیا, it's like 40 minutes. So I thought before that we would not talk about this more than 40 minutes, کیونکہ میرا تو interesting subject ہے, I can go on for hours and hours if you want. لیکن I don't want to bore people who are actually over here. So ایک comment ہم پڑھ لیتے ہیں جو کہ آیا ہے مونا اشرف کا. The thing is that we should quit all political show and go towards 80s where books are the only way of mind to relax. اچھا میری بات سنیے مونا اشرف, آپ تو ٹائم ٹریول کی بات کریے کہ ہم ٹائم مشین میں بیٹھ کے 80s میں چلے جاتے ہیں. ویسے 80s was also my most favorite time period. That was the 80s. If I could have a time machine, I would definitely go back to the 80s. لیکن اب کیا کریں, صرف بکس ہے. Books can also work as the time machine, I guess, اگر آپ اس زمانے کی کتاب اٹھا کے پڑھیں.
یہ بات میں کرنا چاہ رہی تھی. ہاں بکس جو ہے نا وہ جو ہم نے لٹریچر پڑھا تو ہمیں یہی پہلی مین چیزیں جو ہمیں بتائی گئی کہ بکس آر اے مینس فار مطلب کہ ان کا جو پرائمری فنکشن ہے وہ ٹو انٹرٹین, ٹھیک ہے, ٹو پرووائڈ پلیزر, پرزرو اور ٹرانسمٹ کرنا, اور پھر آرٹسٹک ایکسپریشن. تو یعنی ایک تو یہ کہ ان کا جو مین پرپز, جو لوگ کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کون بکس پڑھتا ہے, انٹرٹینمنٹ جو بکس انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتی, بٹ وہ انٹرٹین کرنا ہے ان کا پہلا پرپز لٹریچر کا, بکس لائک لٹریچر کا جو پرپز ہے وہ ایک سب سے امپورٹنٹ پرپز تو انٹرٹین کرنا ہی تھا, جو فنکشن تھا, ٹھیک ہے. اور the plays and the poems, they were all for entertainment purpose. بالکل. اور اس کے بعد پھر جو اس ٹائم پیریڈ کے جو بھی, جیسا جین آسٹن کی اگر آپ بکس دیکھیں تو وہ 17th سینچری جو وکٹورین ایرا کی مینرزمس اور اس زمانے کے جو پرابلمس تھے جو خواتین کو فیس کرنے پڑتے تھے, اور اس طرح کی ساری چیزیں پرزروڈ ہیں ان بکس سے, ہمیں پتہ لگتا ہے. وہ ایک ٹائم مشین کی طرح جیسے آپ نے کہا ہوتی ہیں, کہ وہ آپ کو اس ٹائم میں لے جاتی ہیں, آپ کو بتاتی کہ اس ٹائم میں یہ تھا, ٹھیک ہے. اور پھر پرزرو کرنا, اور پھر جب وہ پرزرو ہو جاتی ہیں تو ہم تک بھی تو پہنچتی ہیں, ٹرانسمٹ, مطلب کہ یہ بھی تو ایک فنکشن ہی ہے نا, کہ وہ پھر اس نئی ہم جو اس ٹائم میں لکھیں گے یا جو بھی اس ٹائم میں لکھی گئی بکس ہوں گی, وہ آگے والی جب آگے پتہ نہیں کتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہوگی, تو وہ جب پڑھیں گے تو ان کے لیے بہت عجیب ہوگا کہ بھائی اس زمانے میں یہ سب ہوتا تھا. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو 21st سینچری ہے اور جو 17th سینچری جو گوروں کی تھی نا, لائک انگلش لوگوں کی, وہ زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے, مطلب زیادہ ڈفرینس مجھے نہیں لگتا اس میں اور اس میں. یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. اچھا یہاں پہ میں ویور سے کہتی ہوں, if they have any more questions, because now we are going to wrap it up, so they can ask us right now. ایک میں آڈیو بکس والی بات ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک ایڈوانٹیج میں نے یہاں لکھی تھی آڈیو بکس کی جو میں شیئر کرنا چاہی تھی. It teaches you the pronunciation of the word. کیونکہ جب ہم ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پروننسیشن نہیں پتا ہوتی, اور میرے خود بہت سارے ایسے ورڈس تھے جو میں صحیح پروناؤنس نہیں ہوتے تھے, تو پھر میں اسپیشلی آئی وڈ look for the pronunciation on my cell phone کہ اس کو میں نے پروناؤنس کیسے کرنا ہے. تو آڈیو بکس میں پروننسیشن کا ایشو ریزالو ہو جاتا ہے اگر آپ لوگوں سے کہ آپ کا ایک ہے جو آپ سورس بھی آپ کی اچھی ہے. ایک ڈس ایڈوانٹیج صرف یہ ہے کہ یو کین بی ڈسٹریکٹڈ ایزیلی وین یو آر لسننگ ٹو این آڈیو. وین یو آر ریڈنگ اس میں کیونکہ آپ کا ایک ویژول بھی سینسری موڈیلٹی یوز ہو رہی ہے, اس میں آپ اس میں پڑھ بھی رہے ہیں. اچھا, سو سنس we don't have any more questions, we're going to wrap this up, and my take home message میں دوں گی, لیکن اس سے پہلے میں پرزین سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس سیشن کے بعد آپ کی کیا ٹیک ہوم میسج ہوگی فار the viewers. کہ میں یہ کہوں گی کہ اپنے آپ کو برڈن نہ کریں کہ بھائی مطلب کہ بکس کی اگر آپ نے ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے, ایک بہت ہیلدی ہیبٹ ہے, ٹھیک ہے, ایک بہت ہیلدی ہابی ہے, اور بہت سی فضول چیزوں سے بہت بہتر ہے. آج کل ہم جس دور میں پہنچے ہوئے ہیں جس میں اتنا ڈرگس اور یہ سب غلط چیزیں جو ہم لوگ کنزیوم کر رہے ہیں, اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم بکس پڑھیں. اور بکس پڑھنے کے لیے آپ کو یہ اسٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں وہی بکس پڑھنی ہے جو دنیا کے سارے لوگ پڑھ رہے ہیں, اور یا ہم وہی ہیوی بکس پڑھیں جو پڑھ کے ہم لگیں گے کہ ہم بہت کول ہیں. نہیں, بکس وہ پڑھیں جو آپ کا دل کر رہا ہے پڑھنے کا, آپ کا جس جانرا میں کرتے وہ بکس پڑھیں. اور اس چیز کا بھی پریشر مت لیں کہ جیسا میں نے بہت دیکھا ہے کہ لوگ, میں خود بھی شیئر کرتی ہوں کہ اس سال میں نے 500 بکس پڑھی ہیں, اور اب کیونکہ دوسروں نے 500 بکس پڑھنی تو اب ہمارا بھی اسٹینڈرڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں 500 بکس ہی پڑھنی. نہیں, جیسے یہ میں نے 500 والی ایگزیجریشن کی ہے, لیکن ایسے بتا رہی ہوں کہ کوئی نمبر آف بکس اچھا مجھے گڈ ریڈز اس لیے تھوڑا سا انکمفرٹیبل کرتا ہے بیکاز گڈ ریڈز پہ پیپل آر ریڈنگ تھاؤزنڈز آف بکس, میں دیکھ کے بڑا انسان تھوڑا سا ہوتا ہے نا, پریشان آپ ہو جاتے ہو کہ اتنی ساری بک, لائک اٹس ناٹ اے کمپٹیشن آف نمبرز ریلی از اٹ, بیکاز سم ٹائمز وین یو ٹیک ریڈنگ اے گڈ بک یو کین ٹیک اے لاٹ آف ٹائم ود دیٹ بک اف یو وانٹ. میرا یقین ہے میرا ہارڈلی کبھی ایک دفعہ ہوا ہوگا گڈ ریڈس پہ گول کمپلیٹ جو چیلنج ہوتا ہے, میرا کبھی بھی نہیں ہوا گڈ ریڈس پہ. میں آئی ڈونٹ کیئر کہ میرا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. چیلنج نہیں ہونا چاہیے بک ریڈنگ میں. آئی ڈونٹ لائک بک چیلنج, واٹ از دیٹ؟ آئی مین دس از نتھنگ. آئی تھنک دیٹ از ویری کرے پڑے آپ. میرے تو آج کل ایسے کام ہی جا رہی ہیں بکس, میں تو زیادہ پڑھ بھی نہیں پا رہی. Acha, thank you, Farzeen. We are getting a lot of appreciation from the viewers, and they are giving us the response that this was a very fruitful discussion and interesting discussion, and they really enjoyed this one. And I would also like to thank you everybody for their comments and
for listening to us. And Fazeen, I would also like to thank you کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا ہے. تو I would just like to sum up this with my take home message as well کہ جو ریڈنگ کا امپیکٹ ہے مینٹل ہیلتھ پہ وہ ریسرچ بیسڈ ہے, اور یہ آپ کے لیے کسی کے لیے مشکل نہیں ہے. کسی بھی ٹائم پہ لائف میں یو کین اسٹارٹ کیجول ریڈنگ. تو اس میں جو ٹائم ریکمینڈیڈ ہے دیٹ از 30 minutes daily. So 30 minutes daily you can easily do this. آپ کوئی بھی بک اپنی چوائس کی, جیسے فرزین نے ابھی کہا, کوئی اسٹریس نہیں ہے کہ دوسرے لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں آپ نے بھی وہی کتاب پڑھنی ہے, یا آپ نے بہت موٹی ہیوی کتاب پڑھنی ہے. نہیں, اٹ کین بی اینی تھنگ. دیر از سو مچ, دیر آر سو مینی آپشنز ان ریڈنگ. تو اس میں آپ کو کتاب اٹھائیں اور آپ بس صرف 30 منٹس کی ڈیلی ریڈنگ کریں, اور اسی طرح آہستہ آہستہ آپ کو اپنے پسند کا جانرا بھی مل جائے گا. آپ کو اپنے جیسے وہ ریڈرس بھی ان کے ساتھ بھی آپ کنیکٹ کریں گے. اس کے مینٹل ہیلتھ پہ بہت پازیٹیو امپیکٹس ہیں. آپ کا اسٹریس لیولز ڈاؤن ہوں گے اپ ٹو 70%. آپ کو میں ریسرچ بتا رہی تھی ود ان دی فرسٹ few minutes of reading. پھر آپ کی جو مینٹل برین ڈکلائن ہے وہ ریڈیوس ہوگی. You will have a healthier brain even in your, like when you go in your 50s or your 60s, your brain will be healthier, it will be faster, it will be sharper. ٹھیک ہے, تو یہ بہت سارے بینیفٹس ہیں. آپ کی ایمپتھی ڈیولپ ہوگی, کمیونیکیشن اسکلز آپ کے امپروو ہوں گے, obviously آپ کی جو نالج ہے اباؤٹ دا ورلڈ وہ بھی آپ کی بڑھی ہے ساتھ میں. تو یہ اس کے بہت سارے آپ کے مینٹل ہیلتھ پہ بینیفٹس ہیں. اور یہ ایک طرح کا, جیسے فرزین نے کہا, اسکیپ ہے لیکن ہیلدی اسکیپ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو فرام یور ڈیلی پرابلمس, تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک اچھی بک اٹھا لیں, اور اس میں آپ کے لیے پازیٹیو امپیکٹ ہی ہے. اٹس ناٹ نیگیٹو, اٹس گوئنگ ٹو بی پازیٹیو. سو دیٹ از آور ٹیک ہوم میسج, دیٹ اسٹارٹ ریڈنگ 30 minutes daily, رائٹ. بالکل بالکل ایسے ہی, بلکہ میں کہہ رہی ہوں کہ 30 نہیں ہو رہے 20 کہہ لیں, شروع بیبی اسٹیپ سے شروع کریں. ہم 30 کہیں گے تو 20 minutes پڑھیں. یہ بھی ہے, صحیح بات ہے, بالکل. ہم 30 minutes کہیں گے تو 20, I am trying to do this from the psychological point of view. کہ اگر ہم 30 minutes کہیں گے تو وہ 15 minutes پڑھیں گے نا. اچھا چلیں, thank you so much for your time, and it was so lovely talking to you, and I'm so glad that we could do this. And I would also like suggestions. Yes, suggestions at the end of this video. I will be uploading it on my Instagram profile, and Farzeen کی profile پہ بھی ویڈیو آ جائے گی, اور اس میں آپ پلیز سجیشن دیجیے گا کہ کوئی اور ٹاپک جو کہ بک ریڈنگ سے ریلیٹڈ جس میں آپ انٹرسٹڈ ہوں. We will talk about that as well. You can give your ideas. Okay then, take care. اللہ حافظ.